अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और रहमत सहर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रांसमिशन का आगाज़ लाहौर स्टूडियो से किया जा चुका है। सफदर मोहसिन साहब और नौशाही साहब रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्टूडियो से आगाज़ करते हैं और उसके बाद हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करते हैं। आज नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का मौजू सब्र है और सब्र के उन्वान पर हम बात करेंगे। हम ये देखते हैं अपने गिरदो पेश और अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में, जब लोगों पर ज़रा सी सख्ती हो जाए, ज़रा सी मुसीबत आ जाए, ज़रा सी कोई आजमाइश आ जाए तो लोग सब्र का दामन छोड़ देते हैं और ज़ब्त के सारे बंधन ऐसा लगता है टूटे जा रहे हैं और उस पर सब्र नहीं किया जाता। जबकि अगर हम कुरान करीम पढ़ें तो मालूम होता है कि सब्र का ज़िक्र जो है 90 से ज़ायद मकामात पर आया है और साबरीन के जो दर्जात हैं वो भी बताए गए हैं। उन्हें जो इनामात मिलने हैं साबरीन को, उनका भी तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सब्र से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया, अर्ज़ किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सब्र और सखावत ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत अच्छे औसाफ हैं और सब्र जो है जन्नत के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है। तो और सब्र जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मुताबिक खैर कसीर है। जबकि आज हम ये देखते हैं कि हम सब्र का दामन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, बात बात पर दस्तो गिरेबान नज़र आते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम ताल्लुक़ात को ख़त्म कर देते हैं। जबकि अगर ये सब्र का दामन हम पकड़े रखें और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारें तो बहुत से ताल्लुक़ात भी बेहतर हो सकते हैं और बुनियादी तौर पर हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुतमईन गुजर सकती है। आज सब्र से मुताल्लिक़ बात करेंगे और इसके मुख्तलिफ़ गोशों के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इतने बुलंद मकामात उन्हें अता फ़रमाए और आज हमारे माशरे में जो सब्र की कमी नज़र आती है, आदम बर्दाश्त नज़र आती है, उसकी क्या वजूहात हैं उसके हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। आज हमारे साथ एक बार फिर तशरीफ़ फरमा है उस्ताज़ुल उलमा ज़ीनतुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मुफ्ती साहब के जवाबात बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत कुरान और सुन्नत की रोशनी में माशाअल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत ज़्यादा जवाबात बड़े जामे अंदाज में दिया करते हैं। आज तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मारूफ़ रिलीजियस स्कॉलर, एक ऐसे रिलीजियस स्कॉलर माशाअल्लाह कि जो तहक़ीक़ के हवाले से, तसनीफ़ के हवाले से, तदवीन के हवाले से, तदरीस के हवाले से बहुत नुमाया नाम है। डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीक़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है एक रूहानी और इल्मी और अदबी खानवादे के चश्मो चिराग साहबज़ादा डॉक्टर जावेद अकरम सोहरवर्दी साहब तशरीफ़ फरमा है। बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाते हैं। आज एक बार फिर हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे सना खानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़ुहैब अली अशरफ़ी और मोहम्मद शाहरुख क़ादरी तशरीफ़ फरमा है। दोनों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरी ख्वाहिश है कि आज हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमा की की जो रुबाई है बलगल औला बिकमाल ही से आगाज़ करें। सुभान अल्लाह और उसके साथ चंद मुतफ़र्रिक़ अशार। बिस्मिल्लाह। बलगल औला बिकमाल ही कशफ़ दुजा बिजमाल ही बलगल औला बिकमाल ही कशफ़ दुजा बिजमाल ही हसन जमी ओ ख़िसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही जिसे चाहत पे बुला लिया चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं
حسن جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ جو گلے لگائے عدو کو بھی جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے کوئی ہاتھ خالی گیا نہیں یہ میرے نبی کا اصول ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع صبر ہے اور اس حوالے سے ہم مفتی صاحب قبلہ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ صبر کا ذکر قرآن کریم میں کس انداز میں آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اولاً آپ کی اجازت ہو تھوڑی صبر کی تعریف کے اوپر تھوڑا سا میں کلام کر لوں، پھر فضیلت پہ بھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ صبر کا لغوی معنی روکنا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کے اعتبار سے صحیح تعریف کا تعین ہو سکتا ہے۔ 4 قسم کی صبر کی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مصیبتیں نازل ہوں تو اپنے آپ کو شکوہ شکایت اور علم بغاوت بلند کرنے سے روک لینا، زبان کو قلب کو، یہ صبر ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے کہ مخلوق کی طرف سے کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے تو اس میں اپنے آپ کو انتقام سے اور اظہار غضب سے اور شکوہ شکایت سے مکمل طور پر روک لینے کا نام یہ مخلوق کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر۔ تیسرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا، فرض ہیں، واجب ہیں، ان کو ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ان کے وقت پر مکمل ادا کرنا، ان کے ترک سے نفس کو روکنا،
یہ صبر ہے، اس کو کہتے ہیں عبادات پر صبر کرنا۔ واہ واہ۔ اور چوتھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے اجتناب کا حکم دیا ان کے ارتکاب سے صبر کو روکنا، یعنی گناہ سے روک لینا، یہ صبر۔ تو یہ چار جب قسمیں ہم دیکھیں گے تو پھر صبر کی تعریف یوں آتی ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے شکوہ، شکایت، انتقامی کارروائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل نافرمانی سے اپنے نفس کو روکنے کا نام صبر ہے۔ کیا کہنا۔ تو جب یہ کوئی اتنا بڑا کام جب کوئی شخص یہ کرے گا کہ چاروں قسم کے صبر کو اختیار کرے تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خصوصی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ واہ واہ۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائے۔ وہ صبر کرنے والے کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو شکوہ شکایت نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا کہنا۔ یہاں مبتدا خبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفہ لا کے حصر پیدا کیا کہ حقیقتاً ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صبر خالی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بھیانک و پرسرار قسم کا صبر ہوتا ہے، خواتین کا خاص طور پہ سارے شکوے کر لیں گی، سب شکوے، آخر میں کہیں کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ صبر کر رہے ہیں۔ یہ جو پرسرار قسم کا صبر ہے کہ ہر قسم کی چیزوں سے روکے بغیر کمنٹس پاس کر دینا، پھر انتقام بھی لے لیں گے، جب وہ انتقام میں مکمل کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر اظہار مجبوری ہے کہ کیا کریں، یہ صبر کر رہے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کر کے حقیقت صبر کو جب انسان حاصل کرے گا تو ان بشارتوں کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ صبر کی چار بنیادی جو اقسام ہیں ان کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا بہت عمدہ انداز میں، اور پھر قرآن کریم سے بھی استدلال فرماتے ہوئے قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں صبر کے حوالے سے بیان فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ احادیث مبارکہ میں صبر کے حوالے سے کیا کیا ارشادات ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج صبر ہمارے اس رحمت سحر کا موضوع ہے، جس پر مفتی اکمل صاحب نے بہت عمدہ انداز میں مختصر جامع کلمات ارشاد فرمائے۔ میں نے وقفے پر جانے سے قبل عرض کیا تھا کہ احادیث مبارکہ میں صبر کے حوالے سے کیا کیا فرمودات ہمیں ملتے ہیں، میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، فرمایا اس صبر کا ثواب جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ صبر کی اقسام جس طرح آپ نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ چاروں اقسام کے صبر اگر ہم رمضان المبارک میں بہتر انداز سے ان کی ادائیگی کریں تو یقینی طور پر جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ثواب جنت ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ نہیں ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ زبان سے اپنی مشقتوں کا نعوذ باللہ اللہ رب العزت سے مایوسی کا اظہار کرے اور اس کے بعد پھر اسے صبر آ جائے۔ فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب انسان کو پہلا شوق لگتا ہے نا، جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے اور اس وقت انسان صبر کا اظہار کرے تو فرمایا کہ یہ وہ صبر ہے کہ جس کو حقیقی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صبر ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی انسان کو قلب ذاکر، زبان شاکر اور جسم بلاؤں پر صابر عطا فرما دے تو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کا حامل ہو گیا۔ کیونکہ اگر انسان کا قلب جو ہے وہ ذاکر ہو جائے، زبان شاکر ہو جائے اور جسم بلاؤں پر صابر ہو جائے، جس طرح آپ دیکھیے قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر اس کے بعد ایک تفصیلی فہرست اللہ نے بیان فرمائی ہے مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آج کل جو پھلوں کا ہمارے یہاں رمضان کے اندر ایک سلسلہ بھی جو ہے وہ ایک جنگ چل رہی ہے کہ جو فروٹ سیلرز ہیں ان کے حوالے سے، تو اب آپ دیکھیے کہ انسان خاص طور پر جب صبر کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کو کوئی تکلیف پہنچے، غم پہنچے، بیماری پہنچے،
یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے اللہ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کر لے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، انہیں مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اللہ تمہیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. کیا بات. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے صبر کی دعا فرمائے، میں صبر کروں گی، بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت میرے سطر کو میرے لیے جو ہے وہ مکمل فرما دے، یعنی دوروں کی صورت میں کہیں میرا سطر نہ کھل جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو گویا کہ انسان اگر بیمار ہو، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اگر اس کو پہنچے اور وہ اپنے آپ کو روک لے، صبر کر لے اور اللہ رب العزت کا شکر کرنے والا بندہ بن جائے، تو یقینی طور پر احادیث میں اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان ہوئی. فرمایا کہ سب سے زیادہ جو بلا میں مبتلا ہوتے ہیں وہ انبیاء ہیں، پھر ان کے جو قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، کیونکہ صبر اللہ کا قرب دیتا ہے، صبر اللہ کی رضا دیتا ہے، اور صبر کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کے ہاں متقین کی فہرست میں لکھ دیا. کیا ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے ممتاز و معروف نعت گو، نعت خواں، نعت ریسرچ اسکالر اور نعت ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب نے. میں خوش آمدید بھی کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. قصص الانبیاء میں جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ انبیاء تو معلوم ہوتا ہے مختلف انبیاء علیہم السلام کے مختلف واقعات صبر کے حوالے سے ملتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر جو ہے اس کے مختلف واقعات عمومی طور پر ہم یہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی. کیا فرمائے گا ان انبیاء علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی. جزاک اللہ رئیس بھائی. بات یہ ہے کہ صبر جسم کے کون سے حصے میں بنیادی طور پہ ضروری ہے، یا اس کی علت یا اس کی طبیعت مزاج میں کون سی جگہ سے پیدا ہوتی ہے، جبھی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ترین لوگوں کو اس امتحان میں شامل فرمایا. دیکھیے انسان کے جو حواس ہیں، ان حواس کے اندر جو حواس باطنہ ہیں، ان کی بنیادی اور مرکزی حیثیت ہے صبر کے حوالے سے. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ قوت حسیہ اور قوت فکریہ دونوں مل کے اس صبر کو ترتیب دیتے ہیں اور قوت عقلیہ کو عملی جامہ پہنا کے تفکر کی ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں انسان کے اوپر. اب عرض کریں کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے آج کل کے معاملات کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان بجز احتیاط کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ تمثیلیں اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں فرما کر کے اصل میں کچھ قربت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے قربت کے ذرائع یہ بھی ہیں اور یہ بھی راہ اختیار کی جا سکتی ہے. تو اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یا پھر کوئی ایسی بات ہو کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو مچھلی میں رہنے کے حوالے سے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہو بیماری کے حوالے سے. دیکھیے بیماری ایک ایسا عنصر ہے جو انسان کو بعض وقت اپنے آپ جیسا بھی نہیں چھوڑتا، اپنے لیے بھی مکمل نہیں چھوڑتا، دوسرے تو درکنار رہے. تو جناب ایوب علیہ السلام کو جس طریقے کی بیماری میں مبتلا کیا گیا، تو یہ بالکل جس طریقے کی آیت حضرت ڈاکٹر صاحب نے بھی تعلیم فرمائی اور ابھی پڑھا بھی صحیح اس کو، کہ مختلف ذرائع سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور وہ جو اس کی آزمائش کے پیرامیٹرز ہیں اس کو فکس کر کے اللہ رب العزت مختلف انداز سے انسان کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ تمہارے مال سے بھی آزمایا جا سکتا ہے، اہل و عیال سے بھی آزمایا جا سکتا ہے، بیماری سے بھی آزمایا جا سکتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے کہ جو اگر آپ ثابت قدم رہ گئے تو وبشر الصابرین، آپ کو بشارت مل جائے گی، اور اگر آپ اس سے ہٹ گئے تو یقیناً آپ کے ساتھ وہ ہوگا کہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، جبکہ یقین کامل ایمان ہے. اگر میں اس کو یوں کہوں کہ صبر کے ساتھ یقین کامل ایمان آپ کو مل جائے تو وہی ترتیب جناب حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں نظر آتی ہے. اب میں عرض کروں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، اب اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد کہاں جسم کا کوئی حصہ اس بیماری سے بچا ہوا نہیں، کہاں آپ بادشاہ اور پھر کہاں آپ کے ساتھ تمام کے تمام اولاد کے حوالے سے آپ پر امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، جسم کے حوالے سے، مال و متاع کے حوالے سے، اہل و عیال کے حوالے سے، کوئی معاملہ ایسا بچا ہی نہیں جہاں کے. لیکن یہ آزمائش جو ہے یہ جا کر کے جڑتی کس سے ہے؟
یہ وہی اسی بات سے جا کر کے جڑتی ہے کہ جہاں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جا کے فساد کرے گا، اور آج شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ رب یہ کہیں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ہی کر رہا ہے، اس کا معاملہ تو کچھ اور ہے۔ تو رب نے کہا آزمائش میں ڈال کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو آزمائش ہے، جب اللہ رب العزت اس قسم کی آزمائش کو انسان پر ڈالتے ہیں، دراصل وہ پورے زمین و آسمان پہ ایک فخریہ کیفیت اور ایک فخریہ معاملہ پیش کر دیتی ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ وہی معاملہ ہے جو تمام انبیاء کو پیش کیا گیا۔ اچھا، اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بخار ہوا، آپ کا بخار آپ کے کپڑوں کے باہر سے آ رہا تھا، صحابہ کو محسوس ہوا، تو سرکار نے کہا کہ انبیاء پر تو امتحان دگنے آتے ہیں، آزمائشیں دگنی آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ رول ماڈل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نبی ہو وہ اپنی قوم کے لیے رول ماڈل ہے، جب تک اس پر وہ تمام کیفیات جو کہ اس کی قوم پر گزرنی ہے وہ نہ گزریں، اس وقت تک وہ معاملہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ صحیح فرمایا۔ ناظرین گرامی، شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب، اور انشاءاللہ وہ اپنا پڑھا ہوا خوبصورت کلام پیش کریں گے۔ جزاک اللہ۔ سرکار کی رحمت کا طلبگار ہوں میں بھی، سرکار احساس ندامت میں گرفتار ہوں میں بھی، احساس ندامت میں گرفتار ہوں میں بھی، مجھ پر بھی کرم گنبدِ خضرا کے مکی ہو، مجھ پر بھی کرم گنبدِ خضرا کے مکی ہو، ٹوٹی ہوئی حالات کی دیوار ہوں میں بھی، ٹوٹی ہوئی حالات کی دیوار ہوں میں بھی، میرا بھی بھرم رکھے مجھے مان بڑا ہے، میرا بھی بھرم رکھے مجھے مان بڑا ہے، ایک آپ کی امت کا گنہگار ہوں میں بھی، احساس ندامت
बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाब सैयद सबीहुद्दीन सबी रहमानी साहब खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन, इस मरहले पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है रहमत सहर में। आज मौजू है सब्र, और इस हवाले से कुरान करीम में जो इरशादात हैं उसकी रोशनी में कुछ चंद चीज़ें हमारे सामने आईं। अहादीस मुबारक के हवाले से जो फ़रामीन है नबी करीम अलैहिस्सलाम के, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने जिस तरह सब्र किया, उनमें से चंद वाक़यात आप तक पहुँचे। अब हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मसाइब पर सब्र फरमाया, यानी कि आप हालत सजदा में हैं तो आपके सर पर ओजड़ी डाल दी जाती है। आप ताइफ में जब तबलीग दीन के लिए जा रहे हैं तो औबाश नौजवान जो है संगबारी करते हैं। आपका मुआशी मुक़ातिया किया जाता है, सोशल बाइकॉट किया जाता है 3 साल का अरसा, यानी कि कुफ़ार व मुशरिकीन ने कोई ऐसा अमल छोड़ा नहीं बाकी कि जो तंग करने के लिए किया जाता है। इस हवाले से वो सब फरमाइएगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह सब्र फरमाया मुख्तलिफ मसाइब पर, उसका कुछ अहवाल। जी देखें, एक तो जब हम मुवाजना करते हैं दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये हमें यकीन रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वस्फ़ व कमाल में तमाम नबियों से अफजल व आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे वस्फ़ सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान मौजूद है। फरमाया कि जब तुम्हें दीन के मामले में सताया जाए तो तुम मेरी परेशानियों को याद कर लिया करो, इसलिए कि मैं दीन के मामले में सबसे ज़्यादा सताया गया। अल्लाह। फिर आप ये देखिए कि एक शख्स बिला तमसील, मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, एक शख्स है मसाइब व आलाम में आम शख्स है, तकलीफ़ उसे भी होती है, लेकिन एक इज़्ज़त वाला शख्स, मकाम व मर्तबा रखने वाला, शरीफुल कौम, अगर भरे मजमे में उसे कोई एक नाज़ेबा कलीमा भी कह दे तो गालिबन इसको उस शख्स से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम व मर्तबा है, उसको अगर आप देखें तो जो कुफ़ार ने आपके साथ मुआमलात किए, उसकी तकलीफ़ यकीनन उन तकलीफ़ों से कहीं ज़्यादा है जो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को उनकी ज़ाती कोई बीमारी है, कोई दीगर मसाइल है, उससे ज़्यादा पहुँची। दीगर ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, और रहमत कहते हैं रिक़्क़त क़ल्बी को हकीकतन। तो इसका मतलब ये है कि आपके दिल में अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा नरमी रखी है, तो जो जितना सेंसिटिव होता है, हसास होता है, उसको चीज़ों का असर उतना ही ज़्यादा महसूस होता है। एक रोड पर अगर बिल्ली के ऊपर से ट्रक गुजर जाए तो देखने वाले अपनी अपनी बातनी कैफियत के मुताबिक उसका असर कबूल करते हैं। जो सख्त मिजाज होता है वो देखेगा निकल जाएगा, और कोई ऐसा होगा कि उसको कई दिन तक वो मंजर भूलेगा नहीं भूलेगा। तो सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बहुत ज़्यादा हसास हैं, आपको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा रिक़्क़त क़ल्बी से नवाजा है, तो आपके लिए तो हर चीज़ ज़्यादा असरअंदाज होती है और ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनती है। इसलिए हमें गौर करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकलीफ़ें सही हैं उन पर सब्र किया है, वो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के सब्र से कहीं ज़्यादा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि सब्र भी ऐसा कामिल कि ज़बान पे कभी शिकवा ना आया, और जब फ़तेह मक्का के मौके पर आपने कुफ़ार को लरसते हुए कदमों और जर्द पड़े हुए चेहरों के साथ देखा तो रहमत फिर गालिब आई, और आपने फरमाया कि आज तुम मुझसे किस सुलूक की तमन्ना रखते हो। कहने लगे कि आप करीम हैं, करीम बाप के बेटे हैं। यानी जब करीम गालिब आता है तो इजहार करम करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम में से किसी पर कोई गिरफ्त नहीं है, जाओ मैंने तुम सबको आज़ाद कर दिया। तो ये भी बड़ा कमाल की बात है कि मालूम ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र कोई मजबूरी के तहत नहीं था, बल्कि इंतहाई इंतकाम पर बदले पर कादिर होने के बावजूद सब्र है, और ये बहुत बड़ा कमाल है। बहुत बड़ी बात। वो नबी जो अबू जहल के मुतालबे पर ज़मीन पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं। अल्लाह। आज सोचिए कि ग़ज़वा बदर में 313 ये 1000 कुफ़ार का जो लश्कर जरार था, क्या उन सब के टुकड़े नहीं कर सकते थे? लेकिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मशीयत के ताबे रहकर, और चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा यही थी कि सहाबा किराम जिहाद करें, शहादत हो, उनका नाम आए, तो सरकार ने अपने आप को रोका है कई मकामात पर। मालूम हुआ कि आपका सब्र जो है वो मजबूरी के तहत नहीं है, बल्कि बावजूद कुदरत आपने सब्र फरमाया, और ये मजबूरी के सब्र से कहीं ज़्यादा बुलंद वाला होता है। तो लिहाजा हमें अपने नबी करीम के खुसूसन मुअज़्ज़म दीनी जो हज़रात हैं, नबी करीम को अपने मशअल राह बनाते हुए
انہی کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنے صبر کو بڑھانے کی کوشش کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام اختیارات رکھنے کے باوجود اگر صبر کیا جائے تو میں کہتا ہوں یہ تو وصف نبی کریم علیہ السلام ہی کا نظر آتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سوال بتائیے گا. بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر خاندان میں ہی ایک لڑکے سے نکاح کر لیا, لیکن وہ لڑکا صحیح نہ نکلا, نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے. اب لڑکی کے گھر والے بھی اس لڑکے کو پسند نہیں کرتے. کیا یہ نکاح اس طرح ہو گیا؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہر ماہ کسی کو نفلی صدقہ دیتا ہے, وکیل بناتا ہے کہ یہ کہیں کسی دینی ادارے میں دے دو, وہ دے دیتا ہے. اس دفعہ اس نے اس کو زکوٰۃ بھی دے دی اس وکیل کو کہ یہ جمع کرا دینا. اب کیا وہ پچھلے مہینے کا جو نفلی صدقہ ہے وہ اور اس مہینے کی زکوٰۃ وہ ملا کے زکوٰۃ کی بھی مد میں جمع کروا سکتا ہے, یا نفلی صدقہ الگ دے زکوٰۃ الگ دے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا اس ہمارے رحمت سحر کا حصہ بننے پر. جی صاحب کیا فرمائیے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں مسئلہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر بچی از خود اپنا نکاح کرنا چاہے, وہ عاقلہ ہو بالغہ ہو, تو وہ بالکل کر سکتی ہے. اسے اپنے اولیاء سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے صرف نفس مسئلہ عرض کر رہا ہوں, کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں بچیوں کو, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کفو میں نکاح کرے. کفو کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکا کسی بھی لحاظ سے اس کے خاندان والوں کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو. تو اگر ایسے کسی شخص سے بچی نکاح کرتی ہے تو پھر وہ بالکل نکاح ویلڈ ہے اور اس کو کوئی ختم نہیں کروا سکتا. لیکن اگر لڑکی کسی ایسے شخص سے نکاح کر لیتی ہے جو اس کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے, چاہے اس کے مذہب اور دین کے اعتبار سے ہو, عادات و اطوار کے اعتبار سے ہو, پیشے کے اعتبار سے ہو, یہ کوئی رذیل قسم کا پیشہ اختیار کر رہا ہے, تو مفتہ بھی قول تو یہی ہے جس پر ہمارے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ نکاح ہوگا ہی نہیں سرے سے. اگر مفتہ بھی قول پر عمل کریں تو یہ. لیکن میں اکثر ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر بالفرض نکاح کر لیا بچی نے اور جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا, بعض اوقات پریگنسی تک ہو جاتی ہے, تو پھر اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نکاح نہیں ہوا تو آگے بہت زیادہ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں, بہت ہی زیادہ. لہٰذا غیر مفتہ بھی قول یہی ہے, بلکہ یہ ظاہر و روایہ ہے. میں آپ کو عرض کروں, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وہ 6 کتابیں جس میں فقہ حنفی کو بدلائل جمع کیا گیا اور متفق علیہ مسائل, انہیں ظاہر و روایہ کہتے ہیں 6 کتابوں کو. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت خود فرماتے ہیں کہ جو ظاہر و روایہ کے خلاف فتویٰ دے وہ ضرور جاہل ہے, لیکن ضرورت کے تحت ظاہر و روایہ کے خلاف بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اگر ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں اگر ہم اس نکاح کو ختم کرنے کا حکم دیں تو آگے چل کے بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. جیسے ایک بچی نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا, گھر والوں نے اس کے نکاح کو ختم کروا کے بچی کا ابورشن کروا دیا. اب اس بچے کا کیا قصور تھا, اور وہ بھی 4 مہینے کے بعد. یہ قتل کی مثل ہوتا ہے بچوں کے. تو جب ایک ہی جہت سے مسئلہ دیکھا جاتا ہے تو اس طرح کی خرابیاں بھی لازم آتی ہیں. غلطی. لہٰذا اگر کوئی مفتی صاحب ان تمام تر سچویشن کو دیکھ کر ظاہر روایہ کے مطابق, اگرچہ غیر مفتہ بھی ہے لیکن ان کے لیے اس کو مفتہ بھی سمجھ کر فتویٰ دیتے ہیں, تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. اگر انہوں نے ہر مہینے نفلی صدقہ دیا, اس دفعہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ جو نفلی صدقہ لگاتار دے رہے ہیں اب بھی وہ دیں. زکوٰۃ دے دی وہ کافی ہے, نفلی صدقہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین, آج ہمارے پروگرام کا موضوع صبر ہے اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سوال بتائیے گا. وعلیکم السلام جی, میں مقصد بول رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پیسے اپنے شوہر کو دیے کہ میرے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا خریدنا ہے, لیکن انہوں نے اپنے والد کے نام یہ. آپ کی آواز مناسب نہیں آ رہی, آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں گی تو بہت عنایت ہوگی. دوسری کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی سر, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں نہیں جا سکتے, مسجد دور ہے, تو کیا گھر میں اذان کہنا لازمی ہے اور نماز پڑھتے وقت اقامت کہنا بھی لازمی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا بتائیں گے کتنی دور. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ہم بارسلونا اسپین میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارا یہاں پر کام ہے شاپ گروسری اسٹور کا, ٹھیک ہے, تو اس میں 70% چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں اور 30% الکوہلک چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ڈرنک ہے. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جب ہم جو عمرے کے لیے جائیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو عمرے پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو کیا آپ کا سوال پہنچ گیا ہے, بہت شکریہ اس ہمارے رحمت سحر میں شامل ہونے کے لیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, فرمائیے سوال کیا ہے.
السلام علیکم۔ वालेकुम सलाम, सवाल बताइएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने शौहर को पैसे दिए ज़मीन खरीदने के लिए, उन्होंने अपने वालिद के नाम वो ज़मीन खरीद ली। ठीक है। और उनके वालिद ने वो ज़मीन फरोख्त करके पैसे खुद इस्तेमाल कर लिए। ठीक। और अब इसके बारे में मैं शरई फतवा लेना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक। उनके वालिद फौत हो चुके हैं, मेरे शौहर भी फौत हो चुके हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, इंडिया से बोल रहा हूँ। अच्छा जनाब, सवाल बताइए। इंडिया से बोल रहा हूँ जी, बताने की जरूरत नहीं है, पता मालूम हो रहा है। आप सवाल बताइए। हाँ, सिकंदर बोल रहा हूँ। सबको रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। जी सवाल बताइए। हाँ, तस्लीम साहब नहीं दिख रहे। जी आप सवाल बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सवालात हमारे पास मौजूद हैं। सब्र हमारे प्रोग्राम का मौजू है और सब्र ही पर बात कर रहे हैं। सब्र है मौजू। जी, सब्र के ना करने या आदम बर्दाश्त के जो नुकसानात हैं उसके हवाले से कुछ फरमाइएगा, वो क्या क्या? देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र के हवाले से जो कुछ इरशाद फरमाया है और उसके बाद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मिसालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने एक उसवा हसना के तौर पर उसे पेश फरमाया। अब आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साबिरीन को अपनी माइयत अता फरमाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साबिरीन को अपनी मोहब्बत के ताज से सरफराज फरमाता है। वाह वाह। तो गोया कि जो शख्स सब्र से महरूम हो गया तो गोया कि वो अल्लाह तबारक व ताला का महबूब बनने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जन्नत की बशारत पाने से, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की माइयत के हासिल करने से वो महरूम हो गया। तो गोया कि ये एक बहुत बड़ी महरूमी है जो रूहानी एतबार से अगर आप उसे देखें। फिर आप देखिए कुरान मजीद में जहाँ सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो पूरा जो एक रुकू है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा माअस साबिरीन, आप नीचे तक आइए तो देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि जो साबिरीन हैं वो क्या कहते हैं, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। इंसान को ज़िंदगी में रईस भाई कोई ना कोई तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी आती रहती है। इन्नल इंसान फ़ी कबद, ज़िंदगी नाम ही यानी तकालीफ़ को झेलने का है। असल सुकून तो इंसान को उस एतबार से जन्नत के अंदर ही नसीब होगा। तो जब इंसान की ज़िंदगी ही तकालीफ़ के अंदर गुजरती है और उसे कोई ना कोई मुसीबत आन पहुँचती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिरीन का तर्ज़ ये बताया कि वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अंदर इतनी बड़ी हिकमत यानी पोशीदा है कि जब इंसान को भूख, प्यास या मौत, बीमारी, या जिस तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात हुई कि उनके यानी उनकी अज़वाज का विसाल हो गया, फिर आप देखिए कि उनके यानी उनकी औलादों को जो है वो यानी मौत का सामना करना पड़ा, उनका मालो असबाब जो था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो उनसे ले लिया ताकि उन पर आजमाइश में उनको मुब्तला किया जाए। तो इन तमाम तर चीज़ों के साथ आप देखिए कि हर इंसान ज़िंदगी के किसी न किसी फेज़ के अंदर उसे इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर उस लम्हे इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस हो जाए, अल्लाह की तकदीर पर राज़ी न हो और उसके जहन से ये बात निकल जाए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये जो कुछ है ये तमाम का तमाम अल्लाह का ही दिया हुआ है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर इब्तला अगर मुझसे कोई चीज़ वापस ले ली तो इंसान अपने आप को नफ्सियाती तौर पर, ख़ास तौर पर उस सदमे से, उस शौक से बाहर आने के लिए बहुत हद तक अपने आप को तैयार कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसके मादी और रूहानी और नफ्सियाती एतबारात से अगर आप फ़वाइद का आप तज्ज़िया करें तो अगर एक शख्स सब्र से महरूम हो जाए तो गोया कि वो उन तमाम तर नेमतों से महरूम हो जाएगा। ठीक है, शामिल करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद लौटेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह नाते भी शामिल करेंगे, सब्र के मौजू पर सवालात भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में, और अब शामिल करेंगे हम अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सब्र हमारे प्रोग्राम का आज मौजू है। ये भी चीज़ देखी गई है कि बहुत से लोग बहुत सी सख्तियों और तकालीफ़ के बावजूद बड़े टॉलरेंस का मुज़ाहरा करते हैं, बहुत सब्र का मुज़ाहरा करते हैं, बड़े पेशेंस का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत सी मामूली सी बातों पर बहुत रैश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसका बहुत बरमला इजहार करते हुए नज़र आते हैं। जनाब यूँ हो गया, और
کیا فرمائیے کہ نفسیاتی کوئی وہ ہے بیماری ہے یہ کہ جو انسان جو ہے یا نفسیاتی کمزوری ہے، کوئی اعصابی کمزوری ہے کہ جس کے سبب صبر نہیں ہو پاتا، عدم برداشت کی طرف چلا جاتا ہے انسان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن کریم نے ہمیں جو نالج دی ہے ڈریون اور ریویلڈ نالج، ہم ڈریون نالج سے اگر دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں وہیں سے ہی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ایگریشن ہے، یہ وائلیشن ہے، یہ سارا کا سارا انسانی مزاج کی عقلی سطح اور اس کی حساسیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں عرض کروں کہ اگر ہم اپنے فزیکل لاز کو دیکھیں تو ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن، تو اس کے ہر عمل کا رد عمل نظر آئے گا۔ لیکن ہمارے اسپرچول لاز جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اسپرچول لاز میں اس میں بالکل مختلف اور دوسرا قانون ہے کہ یعنی آپ اس ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت آپ لیں، فہم کا مظاہرہ کریں اور پھر اس کا ریئیکشن پیش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اسی قسم کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ دیکھیے اگر غزوہ احزاب کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف تو کفار اشتعال دلا رہے ہیں، لیکن وہیں پر موجود آپ خندق کھدوا کر کے اپنے شہر کو یعنی مدینہ کو قلعہ بنا کے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی کی دوسری جانب بنو قریظہ کو آپ نے یہود کو سزا بھی دی اور موقع مل گیا سزا دینے کا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، دیکھیے عرب کا مزاج اپنی جگہ پہ، آپ عرب کا مزاج سمجھتے ہوئے چل رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سامنے شاید یہ ہو کہ یہ معاہدہ خلاف توقع ہو گیا، لیکن دیکھیے دور رس نتائج جو نکلے، قرآن کریم نے بھی اس کو فتح مبین کا نام دیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے امور میں عرض کروں کہ ہمارے مسلمان بہت سارے لوگوں کے بہت سارے جذباتی عناصر کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے فہم اور ادراک کی کھڑکیوں کو کھولیے اور اس کے کانسیکوینسز کو سمجھیے۔ جب آپ اس کے کانسیکوینسز اور ان کے مفادات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی جو کہ ہمیں علم قرآن اور علم حدیث بتا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہی ہیں۔ دیکھیے مسلمان بطور مزاج کسی کا اعلی کار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اندر ایگریشن لا کر کے، ایگریسونیس لا کر کے وائلیشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا وہ جو وائلیشن ہے وہ آپ کو گاہے بگاہے ایک ایسی طرف لے جاتا ہے کہ آپ قانون بھی توڑ دیتے ہیں، اخلاقی اقدار سے بھی گر جاتے ہیں، اپنی معیار زندگی کو بھی پراپر طریقے سے نہیں چلا پاتے اور پھر بیماریوں کا بھی ہائپر ٹینسو بھی ہوتے ہیں، الگ الگ بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ متوازن طور پہ انسان کسی بھی رد عمل کو دیتے ہوئے، جو کہ ٹالرنس لاز کے حوالے سے بھی ابھی فوق بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی رد عمل کو دیتے ہوئے سب سے پہلے پیشنس کا مظاہرہ کریں، اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم بالکل ایسی ہے کہ جب آپ نے فوری طور پہ کسی ایگریشن کا مظاہرہ، طائف کا معاملہ ہو فوری طور پہ کوئی ایگریشن نہیں، آل یاسر کا معاملہ ہو جنت کی بشارت دے دی لیکن ایگریشن کا مظاہرہ نہیں کیا، تو یہی ہماری تعلیمات ہیں سرکار۔ کیا ناظرین گرامی شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ زہیب کی فرمائش پر ایک نعت پیش کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روشنی کی فضا پانے والے گئے اور میں رہ گیا اور میں رہ گیا در سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا اس برس میری تقدیر کھوٹی رہی یعنی سوتی رہی اس برس
یعنی سوتی رہی ناز قسمت پہ فرمانے والے گئے اور میں رہ گیا اے شہ دو سرا دل پہ قابو رہے بھی تو کیسے رہے شہ دو سرا دل پہ قابو رہے بھی تو کیسے رہے ہم سفر میرے کہلانے والے گئے اور میں رہ گیا در سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا اور میں رہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مہجوری کی کیفیات کہ جو ایک غلام کو درپیش ہوتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونے کے حوالے سے، ان کو بہت خوبصورت انداز میں، منظوم انداز میں نعت کی صورت میں پیش کر رہے تھے جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب. مفتی صاحب کچھ سوالات تھے ہمارے کالرز کی، اگر آپ کو عنایت فرما دیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ جہاں پر باقاعدہ جماعت قائم ہوتی ہے مسجد میں، وہاں پر اذان دینا سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک. لہٰذا معلوم ہو اگر یہ گھر پہ کسی صحیح عذر کی بنا پہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اذان وہ سنت مؤکدہ نہ رہی، ایک مستحب رہی. ٹھیک. اس میں دو اب چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر قریبی مسجد کی اذان گھر تک پہنچتی ہے تو پھر تو اذان دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر یہ اس کے باوجود یہ آواز نہیں پہنچتی پھر یہ دینا چاہتے ہیں تو ایک مستحب ہے، اچھا ہے دے لیں. اور اقامت وہاں ہوتی ہے جہاں باقاعدہ جماعت قائم ہو رہی ہو. اگر یہ نہ کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر جماعت سے نہیں پڑھ رہے اکیلے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اقامت بھی کہہ لیں تو اس میں بھی شرم کوئی حرج نہیں، ثواب ملے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو وقفے کی جانب بڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ لوٹیں گے تو مزید سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی لیں گے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ماشاءاللہ 7واں روزہ ہم نے اختیار کیا اور اس اعتبار سے اللہ کا فضل ہے، احسان ہے اس کا کہ اس نے صحت سلامتی عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج بات ہو رہی ہے صبر کے عنوان پر اور مختلف انداز کے ساتھ مختلف لوگوں نے مختلف ہمارے جوابات عنایت فرمائے۔ میں مفتی صاحب کے ساتھ جانب بڑھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، اس پر برداشت کرنے والا برداشت کر رہا ہے، تو کیا یہ بھی صبر کے زمرے میں آئے گا، یا یہ کہ اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے کیا کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ تو یقینی سی بات ہے۔ بعض اوقات بلکہ علماء نے بیان فرمایا کہ ظالم کے ظلم کو تسلسل سے سہنا یہ بھی ظلم کی مدد ہے۔ جی تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین بھی مسائل ہوتے رہے اور وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے اپنے مسائل ذکر کرتے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی مطلب ہمارے ساتھ اس میں تو ہم کوئی ظلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مقدمہ کرتا ہے، کوئی اپنی کسی بڑے کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتا ہے، تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ صبر کا منافی عمل اس وقت بنتا ہے کہ جہاں اجازت شرع نہ ہو اور انسان پھر وہ عمل اختیار کرے۔ تو لہٰذا اگر کوئی تسلسل سے صبر کر رہا ہے، اس میں ہمت ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر وہ جواب دے دیتا ہے، جیسے بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں، شوہر تسلسل سے ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سہ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو یہ تلقین کرتے ہیں آپ صبر کریں، تو بچیاں بعض اوقات کہتی ہیں کہ کب تک صبر کرے آدمی؟ جب آپ مسلسل کسی کو دبائیں گے تو آخر وہ جب وہ اندر لاوا پکتا رہتا ہے اور مجبوری کے تحت انسان کسی کے ظلم کو سہتا رہتا ہے تو وہ کینہ، بغض اور پھر انتقام کے ارادے میں بدل جاتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو بہت بری طریقے سے اس کا ریئیکشن سامنے آتا ہے۔ تو لہٰذا اب ایسی بچیاں اگر دائرہ ادب میں رہ کر شوہر کے ظلم کے اوپر آواز اٹھا کر اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں کو بتا رہی ہیں یا ساس سسر کے سامنے اس مسئلے کو پیش کر رہی ہیں، انتہائی مجبور ہو کہ اب صبر کے تو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ صبر کے منافی نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں بول سکتے ہیں، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر پھر خاموش رہنا، تکلیف کو برداشت کرنا اور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرتے رہنا، یہی افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ اچھا، اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کوئی صبر کر رہا ہے متواتر کسی کے ظلم پر، اور ظاہر ہے اگر وہ اس جگہ پر آواز بلند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہاں آواز بلند کر دی تو شاید میرے حقوق بھی سلب ہو جائیں گے اور میرا مزید استحصال ہو جائے گا، اگر اس میں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھتا ہے تو کیا اس کے لیے
جی ہاں بالکل اس کو ثواب ملے گا. جی ہاں بعض اوقات سامنے والا اتنا طاقتور ہوتا ہے، اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو اور زیادہ نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے. تو بالکل وہ جو اگرچہ یہ اس میں ایک مجبوری کا پہلو بھی ہے، ہاں لیکن وہ آواز تو اٹھا سکتا ہے نا. اگر مجبور آدمی بھی وہ بھی ایک پتھر اٹھا کے تو سر میں مار ہی سکتا ہے کہ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ جو جتنا اپنے ہمت کے اعتبار سے صبر کر رہا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہے، یقیناً اس پر ثواب بھی ملے گا، درجات کی بلندی. ٹھیک ناظرین، صبر آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زہیب علی اشرفی سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے، قربان دل و جاں ہے. کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے. کیا شان تمہاری ہے. چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، صورت تیری پیاری ہے. چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے. دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے. جس نے تمہیں دیکھا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، 100 جان سے واری ہے. جس نے تمہیں دیکھا ہے، 100 جان سے واری ہے. صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے، صورت ایسی، صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے، سیرت ایسی کہ کافر کلمہ پڑھے. جس نے تمہیں دیکھا ہے، 100 جان سے واری ہے. اور کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کریں تم کو، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری
چیز ہماری زہرا کے بابا کیا چیز ہماری حسنین کے نانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ واہ کیا کہنا۔ ناظرین گرامی، آج ہمارے پروگرام کا موضوع صبر ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یوں تو جو عجلت پسندی ہے یا جلد بازی ہے یہ صبر کے منافی بات کہلاتی ہے، لیکن نیک کاموں میں سبقت لینے کے لیے جلد بازی کرنا اور عجلت کرنا، اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اپنے رب کی طرف سے جو تمہیں مغفرت عطا کی جانی ہے، فرمایا اس کی طرف بڑھنے میں مسارعات کرو، جلدی کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سابقوا فی الخیرات بھی ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کے کام ہے اس کے اندر مسابقت ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ایسے لوگوں پر رشک کرنے کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ جو آنا اللیل والنہار، یعنی رات اور دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے رہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رشک بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے ایک تو ہے کہ انسان نیکی کے عمل میں مسابقت کرتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے نکلے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ کو ہمیشہ ایک مسابقت نظر آتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک کیفیت یہ بھی رہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرماتے تھے تو ہر ایک کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی طرح سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جو ہے وہ مکمل کرے اور پورا کرے۔ تو اس لیے صبر کی جو کیفیات ہیں ان میں ایک یعنی بات یہ بھی ہے کہ انسان، جس طرح سے آپ نے نیکی کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان جب نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مسابقت کی کوشش کرتا ہے، مسارعات کرتا ہے، اور خاص طور پر یہ کہ انسان آگے بڑھ کر کسی نیک کام کے اندر حصہ ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے جو سرن اور علانیتاً نیکی کرنے کا حکم دیا، اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہی ہے کہ جب آپ علانیتاً کسی نیکی کے کام کو کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو ترغیب نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر نیکی کے کاموں کے اندر لوگ آگے بڑھ کر یعنی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عمل اختیار کیا جائے اور اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی بھی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے اور نیت اللہ رب العزت کی رضا ہے، تو یہ کوئی قابل مذمت بات ہے۔ میں صرف ایک بات اس میں کہوں کہ جب اشبیلیہ کو فتح کرنے کے لیے طارق بن زیاد اور دوسری جانب سے موسیٰ بن نصیر دونوں جو ہے وہ نکلے، اور ایک نے ایک طرف سے اور دوسرے نے دوسری جانب سے جب اس کو فتح کرنا شروع کیا تو دونوں کے اندر ایک مسابقت کا جذبہ تھا۔ تو مسلمانوں کے اقبال مندی کے دور میں جب دونوں نے اس مسابقت کے جذبے کے ساتھ اسپین کو فتح کرنا شروع کیا تو آج آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 800 سال آپ نے اسلام کی فتح مندی کے جھنڈوں کو وہاں پر گاڑ کر رکھا ہے۔ تو اگر یہ مسابقت کا جذبہ نیک نیتی کے ساتھ ہے تو محمود ہے، لیکن اگر نعوذ باللہ من ذالک تحقیر کے لیے ہے تو پھر یقینی طور پر اس کو جو ہے وہ یعنی قابل مذمت کہا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں سے اسے انٹرسٹ سے 4 لاکھ روپے ملے۔ وہ رقم اس نے اس نیت سے رکھ لی کہ بغیر ثواب کے صدقہ کر دے گا۔ اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے کاروبار کے لیے رقم کی ضرورت پڑی تو اس نے وہ رقم اسے قرض کے طور پہ دے دی۔ کچھ عرصے بعد جب چھوٹا بھائی کے پاس رقم آ گئی، اس کو واپس کرنے سے پہلے وہ رقم چوری ہو گئی چھوٹے بھائی کے پاس سے 4 لاکھ روپے۔ اب چھوٹا بھائی یہ کہتا ہے کہ تم مجھے قرض معاف کر دو، بڑا کہتا ہے کہ مجھے یہ کسی غریب کو صدقہ کرنا تھا، اب تم خوشحال آدمی ہو تو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اب اس کا ایک تو حکم بتا دیں، دوسرا یہ کہ کیا سود کی رقم کو کاروبار میں لگانا صحیح تھا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے جب ہمارا کوئی کام رک جاتا ہے یا کسی کام میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ہم سے صبر نہیں ہو پاتا، یعنی کہ پھر یہ کہ ہمارے ہاتھ بھی چلتے ہیں،
ज़बान भी काबू में नहीं रहती, क्या फरमाइएगा इस हवाले से, ऐसा क्यों होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वही नफ्सियाती पहलू है इंसान का कि जब उसको किसी अमल के नताइज ना आने की सूरत में बेताबी उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। देखिए, अगर हम कुरान करीम के हवाले से थोड़ी सी हम फ़हम को अपने वसी करके वहाँ समझने की कोशिश करें तो हमारे नताइज का ऐलान भी वहीं मौजूद है, इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। लेकिन मामला ये है कि हम अपने नताइज को ख़ुद ही अख़ज़ करना शुरू कर देते हैं और काउंटर प्रोडक्टिविटी यानी रद्द अमल का जो नताइज का पहलू है उसको ख़ुद ही अख़ज़ करके उसको प्लेस्ड कर देते हैं, उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। यही वो मामलात हैं जब आप आगे बढ़ते हैं किसी भी मामले के हवाले से तो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। देखिए, ये जो बाज़े वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे माशरे में और कहना पड़ता है कि जिनका बुनियादी तौर पे फ़ुक़दान है। देखिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को अगर आप देखते हैं तो वो मदीना में जिस शहरी की जिस अंदाज से वो रहते थे या उनके जो रहने का अंदाज़ था उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपको जो नज़र आती है वो डिग्निटी नज़र आती है। दूसरी चीज़ जो उनमें नज़र आती है वो ओनरशिप नज़र आती है। तीसरी चीज़ जो उनमें नज़र आती है उनकी मोरल वैल्यूज़, मोरालिटी नज़र आती है। और चौथी चीज़ जो अहम तरीन है वो है पेशेंस यानी सब्र यानी तहम्मुल। अब मैं अर्ज़ करूं कि हम जिस माशरे में रहते हैं इनमें से कितनी अक़दार ऐसी हैं जो इसमें से बाकी हैं। मेरा ख़याल ये है कि हम किसी को शायद समझाने के लिए या समझाने की हद तक तो इस लेवल तक आ जाते हैं, लेकिन जब ये एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं तो इंसान हर एक अंदाज से, यानी कोई भी बड़ा आदमी हो लाइन में लगने से गुरेज करेगा कि मैं लाइन में नहीं लग सकता, क्यों, मुझे फ़लाँ इशू है, फ़लाँ इशू है। देखिए, यही अक़दार ऐसी हैं जहाँ आपकी ऑनरशिप लैकिंग कर रही होती है। आप नताइज का अगर ख़ुद ही रिज़ल्ट ओरिएंट करना शुरू कर देंगे, उसकी ओरिएंटेशन रिज़ल्ट ख़ुद बनाना शुरू कर देंगे तो होगा क्या कि आपका अल्लाह पर से यकीन उठ जाएगा। देखिए, आप उम्मीद और यकीन के दरमियान सफ़र कर रहे हैं। यकीन असल में वो चीज़ है जो आपको सब्र और तहम्मुल से मिलता है। मैं अर्ज़ करूं कि हमारे माशरे की दो चार ऐसी चीज़ें अगर हम अपने माशरे में तबक़ाती फ़र्क को मिटा के सबसे पहले ओनरशिप, दूसरी डिग्निटी अगर हम ले आएँ, ये दोनों चीज़ें अगर हम इम्प्लांट कर दें अपने माशरे के अंदर तो दो आखिरी चीज़ें हमारे मिजाज में ख़ुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएंगी। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें तमाम यानी मजमूई तौर पे करना है और दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको अमूमी तौर पे करना है। अमूमी तौर पे जो करने वाली चीज़ है वो मोरालिटी है, आपके मोरल वैल्यूज़, और दूसरी चीज़ आपकी पेशेंस है, आपको सब्र और तहम्मुल का इजहार करना है। फिर एक बात छोटी सी मैं अर्ज़ करूँ कि इस्लाम एक साइंटिफिक मज़हब है। मैं अर्ज़ करूं कि आपको जब गुस्सा आता है तो आपकी पोजीशन चेंज करने के हवाले से आपसे बात की जाती है। आप बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए। ये पोजीशन चेंज करने की वजह क्या है? इसकी एक साइंटिफिक वजह भी है। मैं साइंटिफिक वजह अर्ज़ करूं कि जहन को आप दूसरी डायरेक्शन में यानी जहन की एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन में ले जा करके आप अपने जहन को बांटते हैं उस सूरत में, और यही होता है। आप एक एक्शन के अगेंस्ट कोई और एक्शन रख दें तो वो यकीनन आपकी सोच दूसरी तरफ निकल जाती है और आप में तहम्मुल आ जाता है। सही। हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या सवाल है आपका? जी, मुफ्ती साहब से सवाल करना है कि हमारे हम जो तरावी पढ़ रहे हैं ना सर, जी जी, जो मैं तरावी पढ़ाने आता है दूसरे शहर से, जी जी, तो एक तो उसकी दाढ़ी मुबारक सही नहीं है पूरी, ठीक है, सुन्नत मुताबिक। दूसरा वो आखिरी रकात में जो 20 रकात होती है ना, आखिरी रकात में वो पढ़ लेता है कभी कभी सूरह इखलास या सूरत कोई और, तो क्या ऐसा सही है? और कोई सवाल है आपका? तो जी बताइए। दूसरा नमाज के बारे में पूछना है कि एक बंदा सही तरीके से नमाज नहीं करता, रुकू सजू उसका सही नहीं है। ठीक है। अभी एक रुकू किया, पूरा सही रुकू नहीं किया, तो सजदा किया है, पहले सजदे के बाद दूसरा सजदा किया, वो भी पूरा अदा नहीं किया। इस तरह क्या सही है इसका करना? ठीक है, ठीक है जनाब। एक और हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल बताइए। जी, मेरे सवाल ये था कि एक तो ये कि हम रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा रखने के बाद मतलब लेडीज़ को अगर पीरियड का इशू हो जाए नियत करने के बाद, तो क्या रोज़ा रह जाता है या फिर वो रोज़ा मतलब नहीं रहता? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ज़कात के हवाले से था कि क्या ये ज़कात सैयदों को सदका खैरात ज़कात सैयदों को जायज़ है लेना, चाहे वो मुस्तहिक ही क्यों ना हो? ठीक।
اور کوई सवाल आपका? और तीसरा सवाल ये था कि उम्रे के हवाले से मैंने पहले भी किया था तो आंसर नहीं दिया था। एक्चुअली ये था कि उम्रा, कुछ लोग कहते हैं कि जो हयात हैं, जो जिंदा हैं, उनका भी उम्रा वो कहते हैं कि हमने आपका भी कर लिया है, तो क्या ये ठीक है, सही है, या सिर्फ जो है जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हीं का उम्रा जो है वो हो सकता है? ठीक, आपके सवालात के जवाब लेते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल बताइएगा। जी मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बताएं बहन। मुझे सवाल पूछना था कि एक मर्द को शोहर की हैसियत से नहीं बल्कि दामाद की हैसियत से शरई तौर पे कितनी कितनी बातों को मतलब उन बातों को बेस बना के वो बीवी को परेशान कर सकता है या ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर सकता है कि कभी वो मतलब ये नहीं किया, वो नहीं किया, और वो एक बहैसियत बहन या बेटी जाके किसी को बाप या भाई का गिरबान नहीं पकड़ सकती। ऐसे मौके पे उसको सब्र या किस तरह करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि इसी तरह के बहुत सारे मामलात में यहाँ, जो कि मेरा ताल्लुक मेडिकल की फील्ड से है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं ससुराल वालों को तो काम होता है ये जुल्म सितम और ये जातियाँ वगैरह ये सब कुछ। ऐसी सूरत हाल में कितना सब्र या कितनी बर्दाश्त या क्या हुक्म होता है मजहबी तौर पे ससुराल वालों के लिए सलूक का? और कोई सवाल है आपका? नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है। आप एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब सवाल बताइएगा। हमारा सवाल है, हमारी एक फैमिली है, सरदार फैमिली है, सिख है, तो उनके साथ हमारा आना जाना है, उनके साथ घरेलू तल्लुकात, उनका ठीक है, कुछ जायज है या नहीं? खाना पीना उनके साथ है वो। और कोई सवाल है आपका? नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया साहब। ये इन्होंने कहा, बाहर से शायद कॉल थी कि इन्होंने कहा कि 70% हमारे जो ग्रोसरी वगैरह का काम हम करते हैं हलाल है, बाकी 30% शायद अल्कोहल वगैरह रखी हुई है। तो किसी ने कहा तुम्हारा नमाज़ पढ़ने का, उम्रा करने का क्या फ़ायदा है? देखें, जब इस तरह की मिक्स रोज़ी होती है तो फिर उसमें ये नहीं कह सकते कि जिस पैसे से आप उम्रा कर रहे हैं ज़रूर उम्रा ज़ाया होगा। हो सकता है वो हलाल पैसा हो, लेकिन बहरहाल इस तरह मुसलमान को ड्रिंक्स वगैरह बेचना शरन जायज़ नहीं है। इसका बेहतर तरीक़ा यह है कि किसी गैर मुस्लिम को एक हिस्सा दुकान का ठेके पर दे दें, वो ख़ुद ही इसकी ख़रीदो फ़रोख्त करें, ये उससे रेंट ले लिया करें जगह का, बाकी ये ख़रीदो फ़रोख्त ये ख़ुद ना करें ताकि इस तरह की बदगुमानियों से भी महफूज रहें। इनके शौहर ने, बहन ने कहा कि शौहर को पैसा दिया था ज़मीन ख़रीदने के लिए, उन्होंने अपने वालिद के नाम ख़रीद ली, उन्होंने बेच कर इस्तेमाल कर ली, अब दोनों ही फौत हो गए। क्या हुक्म शरअ है? तो ये शौहर एक वकील की हैसियत रखते थे, ना कि उनको मालिक बनाया गया था, तो लिहाजा शौहर ने गलत किया कि वालिद साहब का नाम, और फिर वालिद साहब ने उसको बेचा, ये गुनाहगार हुए। अब अगर ससुर की कोई ऐसी वरासत है जो छोड़ कर गए हैं तो उसमें पहले इनको बतौर तावान इनके ज़मीन का पैसा दिलवाना चाहिए। एक इन्होंने कहा कि कोई कंपनी से इन्होंने 4 लाख रुपए लिए थे, फिर वो भाई को ज़रूरत हुई और नीयत ये थी कि मैं यानी कंपनी से प्रॉफिट आया था और नीयत ये थी कि मैं नफली सदका कर दूंगा, लेकिन भाई ने बतौर कर्ज़ लिया और देने से पहले उसके चोरी हो गए। अब भाई ये कहता है, ये बड़ा भाई, कि मुझे आप पैसा दें क्योंकि मैंने नफली सदक़े की नीयत की थी। ठीक है, देखें, सदक़े का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर कुछ उसकी राह में ख़र्च करना। तो अब जैसे ये कर्ज़ दिया था, चोरी हो गया, भाई का इसमें कसूर नहीं, अगर वाकई ऐसा हुआ है तो अगर ये दिल में नियत कर लें कि ठीक है जो सदक़े की मैंने की नियत की थी ये मैं उसको सदक़ा ही मान लेता हूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, अगर किसी को कोई चीज़ चोरी हो जाती है, हत्ता कि दरख्त से अगर परिंदे आके फल खा के चले जाते हैं, उस पर भी इंसान को सदक़े का सवाब मिलता है। तो ये मुतालबा ना करें, भाई को मुआफ़ कर दें तो इंशाल्लाह सवाब मिल जाएगा। सूद की रकम कारोबार में लगाना ये सही नहीं है, उससे जो नफ़ा आएगा वो भी कस्बे खबीस होगा। तरावी हाफिज़ साहब जो हैं, दाढ़ी पूरी नहीं है तो ये तो कमेटी को चाहिए कि इस पर तवज्जो करें, दाढ़ी पूरी होनी चाहिए, वही नमाज़ पढ़ा सकते हैं। और आखिरी रकत में सूरह इखलास वगैरह अगर पढ़ें तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये नफली इबादत है, सुन्नत मौक़दा है तरावी। इसमें अगर एक ही सूरत बार बार आयतों में पढ़ते रहें, रकतों में पढ़ते रहें तो फिर भी कोई हरज नहीं है। अगर कोई नमाज के रुकू सुरूद गलत करता है तो फिर उसकी नमाज यकीनी सी बात नहीं होगी, लेकिन कितनी गलती है, क्या उससे नमाज फासिद हो जाती है या उससे रुकन पूरा नहीं हो रहा, ये पूरी तफसील नहीं है। अगर ऐसा है कि रुकू सुजूद ही नहीं होता फिर तो नमाज बातिल है, और अगर हो जाता है लेकिन उसमें तादील अरकान नहीं है, यानी इत्मीनान से रुकू करना, इत्मीनान से सजदा करना,
تو پھر یہ نماز مکروہ تحریمی، اس کو لوٹانا واجب ہوگا۔ اگر کسی بہن نے روزہ رکھا، پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں تو وہ روزہ ختم ہو گیا سمجھ لیں، لیکن وہ سب کے سامنے کھانا پینا شروع نہ کریں کہ ایک مخفی امر کو ظاہر کرنا لازم آئے گا۔ چھپ کے کھا پی سکتی ہیں، یا احترام رمضان میں وہ دن روزے کی طرح گزار لیں، لیکن بہرحال یہ روزہ ختم ہو گیا ہے، بعد میں اس کی قضا رکھنی ہوگی۔ کسی سید صاحب کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، اگر وہ مستحق ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ سے ہی مدد کریں۔ ہم تحائف بھی دے سکتے ہیں، تحائف دے سکتے ہیں، گفٹ کے طور پر دیں، یہ صحیح ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو فرمایا، سسرال والوں کا کوئی یہ حق نہیں ہے کہ وہ زیادتیاں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس طرح زیادتی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس طرح شوہر کا جا کے سسرال والوں کو، یعنی بچی کے ماں باپ کو بلیک میل کرنا مختلف چیزوں میں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ لیکن کس کی کتنی غلطی ہے، یہ جب تک پوری سچویشن سامنے نہ آئے، کسی ایک فریق کو مکمل طور پہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دو اور کالرز ہیں مفتی صاحب، آپ کی اجازت سے وہ بھی لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سوال بتائیے گا جناب۔ سر ہم بہنجین سے بات کر رہے ہیں، گزارش یہ تھی، پھر پوچھنا یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں جاب کرتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد ہم جیسے آلریڈی ہم سیلری اپنے گھر بھیج دیتے ہیں، تو کیا فطرانہ ہم خود یہاں ادا کریں گے یا ہمارے گھر والے ادا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے گا بہن۔ جی مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر ہمارا روزہ ہو تو ہم ماؤتھ واش کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ اگر جس کمرے میں تصویر لگی اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور تیسرا سوال یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ تراویح نماز ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ پڑھی تھی اور مطلب کتنی بار انہوں نے پڑھی تھی؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب ان کے جوابات بھی۔ جی ہاں، یہ فطرانے کے لیے پاکستان میں کسی کو وکیل بنا دیں، یہاں پر بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ حساب وہاں سے کریں، کہ وہاں کے جیسے دراہیم ہیں یا ریال ہیں، اس کے اندر حساب بنا کر پھر اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے یہاں پر دینے کی اجازت دے دیں، تو انشاءاللہ یہ فطرہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اچھا ہے کہ وہیں کے حساب سے زیادہ پیسہ بنے گا۔ حالت روزہ میں ایسی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جو ذائقے دار ہو، یہ مکروہ ہوتا ہے، اور اگر وہ حلق میں اتر گئی، اس کا ذائقہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ایسی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں حالت روزہ میں کہ جو حلق میں پہنچنے کا اندیشہ رکھتی ہو، اس سے اجتناب کر لیں۔ جس کمرے میں تصویر ہو اس میں نماز پڑھنا، اگر وہ تعظیماً لگی ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا یا دائیں بائیں ہوں تو مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر تصویر پیچھے کو لگی ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن اس کو آئندہ زندگی میں لوٹانا واجب ہے، اور گناہ گار بھی ہوں گے، توبہ کرنی ہوگی۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی، دوبارہ پڑھنا لازم نہیں، اور یہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ان تصویروں پہ کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لی جائے تو بلا کراہت پھر بالکل جائز ہے، کپڑا ڈال دیں پھر نماز پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ تصویر ہی نہ ہو، لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، آپ نہیں اتار سکتے تو کپڑا ڈال دیں اس کے اوپر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح تو آپ سے منقول نہیں ہے، آپ نے 2 دن، ایک روایت میں 3 دن تک نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ اگر میں اس کو لگاتار پڑھاؤں گا تو واجب ہو جائے گی، لیکن دور فاروقی میں یہ تقریباً 20 رکعت تراویح جو ہے وہ صحابہ کرام نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو اس لیے 20 رکعت تراویح ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ناظرین گرامی، آج صبر کے موضوع پر بات ہوئی اور بہت خوبصورت کلمات آپ نے سنے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں اور سارا دن بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک صبر ہے کہ ہمارا نفس ہمیں مائل کرتا ہے، پیاس ہمیں مائل کرتی ہے کہ ہم پانی پی لیں، بھوک ہمیں اس بات کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں، لیکن ہم صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم صبر کر لیا کریں مختلف پریشانیوں پر، مختلف مصیبتوں پر، مختلف سختیوں پر، اور اللہ کی رضا اگر پیش نظر ہو تو اور صبر کیا جائے، تو مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس صبر میں ضرور اجر شامل ہوگا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، زہیب اشرفی اور شاہ رخ قادری آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب محمد شاہ رخ قادری۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اس پروگرام کے بعد آپ پروگرام دیکھیں گے درس قرآن، جسے پیش کیا کرتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں
پر نثارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں، مجھے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم